السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ انیک ناجی ہیں، سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے رؤوف کلاسرا صاحب ہیں. ناظرین، الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں 1 سے زائد ووٹ ڈالنے والوں کے خلاف اب کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور جرم ثابت ہونے پر ملزم کو 5 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے. یاد رہے کہ دھاندلی پر سب سے پہلے آواز عمران خان نے اٹھائی تھی اور اسی کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی آج کل احتجاجی جلسوں میں بھی مصروف ہے. عمران خان، افتخار چودھری اور قائم مقام پنجاب کی جو حکومت ہے اس پر الزام تراشی کرتے نظر آتے ہیں. ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں کہ قوم کو دھاندلی زدہ الیکشن دیا ہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان کیا ان الزامات کو ثابت کر پائیں گے اور کارروائی کا جو فیصلہ ہے کیا یہ آئندہ الیکشن کو شفاف بنا سکے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. دوسری طرف سینیٹر رضا ربانی یہ کہتے ہیں کہ جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال، یہ 1977 کی طرف واپس جا رہی ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کو دھاندلی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا تھا اور پھر لگا ایک طویل عرصے کا مارشل لا. کیا اب بھی صورتحال اسی طرف جا رہی ہے؟ دنیا میں مارشل لا کی ایک تازہ مثال کل رات تھائی لینڈ میں ہم نے دیکھی. تھائی لینڈ میں مارشل لا لگا دیا گیا ہے. ہم کس جانب اپنا رخ موڑ رہے ہیں ایک بار پھر؟ کیا ایک بار پھر 1977 کی صورتحال کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. اس کے بعد ہم روزانہ کی طرح اپنی ایکسکلوسیو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے ہم کلاسر صاحب سے سٹوریز لے لیتے ہیں. کلاس صاحب، آپ کیا شیئر کریں گے؟ جی شازیہ، میں پہلے بھی ہم سٹوری کر رہے ہیں لیکن کیونکہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے اس سے بڑی ریلیونٹ ہے تو میں آج آپ کے ساتھ اندرونی کہانی شیئر کروں گا کہ طارق ملک جو تھے نادرا کے سابق چیئرمین، ان کے خلاف 6 مہینے جو بعد اچانک مقدمہ قائم کیا ہے ایف آئی اے نے، اس کی اندرونی کچھ کہانی میرے تک پہنچی ہے کہ یہ کیسے مقدمہ قائم کیا گیا، کن لوگوں نے ایف آئی اے پہ دباؤ ڈالا، کس افسر کو انٹیریئر منسٹری بلایا گیا، اس نے کیا ان کا ڈلاگ ہوا آپس میں اور کس طریقے سے انہوں نے بیٹھ کے مقدمہ درج کرایا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ اور سینسیشنل میرے پاس فالو اپ ہے اور یہ ریلیٹڈ اسی سے ہے جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا، کہ دھاندلی جو ہوئی ہے تو دھاندلی سے روکنے کے لیے جس طریقے کے اسٹیپس لیے جا رہے تھے. تو میں آپ کے ساتھ طارق ملک پہ قائم ہونے والے اس مقدمے کی کچھ اندرونی کہانی جو ہے تو وہ شیئر کروں گا کہ کیوں اچانک 6 مہینے بعد ان کو یاد آ گیا کہ طارق ملک صاحب جو ہیں ان کے پاس جو پاسپورٹ تھا پاکستان کا جو بنوایا تھا وہ غیر قانونی بنوایا تھا. ٹھیک ہے قاضی صاحب. شاہ جی، ایک تو بات کریں گے، آئی پی پیز نے ایک لیٹر لکھا ہے اور اس میں کہا گیا کہ 300 ارب روپے کا پھر اکٹھا ہو گیا گردشی قرضہ. یہ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ 12 سے 14 گھنٹے ہو جائے گی. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ جو نزاع چل رہا تھا اور کچھ باتیں جو ہے لیٹیگیشن میں بھی ہیں، اگر ان کو ختم نہ کیا گیا تو یہ کرائسس بڑھے گا. تو یہ کرائسس کہیں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے، یہ ایک تو بات کریں گے. اور دوسرا، کل بھی میں نے بات کی تھی، کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس آئے ہیں انڈین الیکشن کی اور اس میں خاص طور پر جے للیتا جو کہ تامل ناڈو کی سی ایم اور پھر ممتا بنرجی، ان کی کیوں ضرورت آن پڑی ہے ان کو. اور پھر ایک خاص طور پہ میں نے اس خبر کو اس لیے لیا ہے کہ جو ممتا بنرجی کا جو ماڈل ہے اسے تھوڑا سا ہم بھی کافی کرتے ہیں، وہ کیا ہے یہ بات کریں گے. ٹھیک ہے انیک. ایک تو جی ہم بات کریں گے آج جو پاکستان میں موجود قانونی اور غیر قانونی جو چھوٹے ہتھیار ہیں، یعنی اس میں آپ گنز آ گئے اور اس میں کلیشن کو بھی ویسے شامل کر لیں گے کوئی یہ بھی ٹیکنیکلی. اچھا، اس کا جو میں حیران ہو گیا ہوں کہ 1998 میں پبلش ہوئی بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے 1998، یعنی یہ اب وار آن ٹیرر سے بہت پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ تعداد بتائی گئی ہے یہ جو چھوٹے ہتھیار ہے، جس میں صرف 20 لاکھ لائسنسڈ ہیں، یعنی 1 کروڑ 80 لاکھ جو ہے یہ غیر قانونی ہے. وہ تعداد آج کہاں پہنچی ہوئی ہوگی؟ اچھا، پھر صرف یہ نہیں کہ اس پہ یعنی ہم تشویش کا اظہار کریں، اس کا حل کیا ہے؟ یعنی یہ تو خیر بات درست ہے کہ اتنے زیادہ اسلحہ جس معاشرے میں موجود ہوگا وہاں پہ پھر امن و امان کا خواب دیکھنا یا پیس وہ دیکھنا وہ تو خیر ایک، لیکن یہ ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اس پر میں نے کچھ ایکسپرٹ سے بات کی، اس پر بات کریں گے اور کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان دنیا کے ممالک میں کہاں کھڑا ہے جہاں پہ اسلحہ موجود ہے. اور اگر وقت ملا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ذرا اس پہ توجہ کریں اور بات کریں کہ جو بارشیں آئی ہیں تونسا میں، سیلابی وہاں صورتحال ہو گئی ہے اور اس کو ہم یہ بلوچستان کا علاقہ ہرنائی میں مسلسل بارش ہے اور ڈی جی خان میں فصلوں کو بہت نقصان ہوا ہے اور یہ ابھی تک اس طرح سے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے لیے کوئی ہنگامی اقدامات اور شروعات کہیں ہوئی ہو. اس پر اگر وقت ملا تو بات کریں. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عام آدمی کی جو دھاندلی کی نشاندہی ہے انتخابات میں یہ کیسے ممکن ہو پائے گی. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। इमरान खान कहते हैं कि 90 हलकों में धांधली की गई और उनके हलके मियांवाली में 30,000 इजाफी वोट डाले गए, लेकिन वो कहते हैं कि अगर सिर्फ 4 हलकों में ही तहकीकात करवा ली जाती हैं तो जो अगला आने वाला इलेक्शन होगा ये साफ और शफाफ होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है काजी साहब कि आम इंतखाबात में एक आम आदमी की धांधली की निशानदेही कैसे मुमकिन हो सकेगी, क्या तरीक़ेकार हो सकता है? आपको याद है ना, जब शुरू में रिजल्ट आए थे, अभी क्लास साहब भी बताएंगे, हमने तारिक मलिक की स्टोरी की थी, वो जो थम इंप्रेशन है उसे पता चला था कि एक बंदे ने 40 वोट डाले हैं, एक बंदे ने। लेकिन मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ है कि इनको पकड़ के करार बाकी सजा दे दी जाए तो क्या उन लोगों को भी कोई इनाम और इकराम मिलेगा जो इस धांधली की वजह से इलेक्ट हुए हैं? मेरा मतलब ये है कि हम करते क्या? हम मिसाल कराची का इशू है, कराची में हम मिड लेवल का कुछ घटिया से एक ऑपरेटिव पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं हो हमने 5,000 बंदे पकड़ लिए, और फिर एक मीटिंग होती है और वहां फोटो सेक्शन होता है, बाहर कत्ल भत्ता उसी तरह चलता रहता है। तो बेसिकली क्या ये आई वॉश है? हमें 4 अगर तो धांधली नहीं हुई तो वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे इलेक्शन हुए हैं, हो रहे हैं। अगर आप ही कह रहे हैं और आपके तबके के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये 2 नंबर इलेक्शन थे, हम तो नहीं कह रहे, हम तो उनकी बात को दोहरा रहे हैं। और अगर ये हैं तो 4 बंदे पकड़ के दिखाएं। तो अगर आप हमारी औकात नहीं है तो छोड़ें, इसको भी छोड़ दें। उस बेचारे ने 2 रुपए लेके डाल दिया होगा, हम हमेशा वो पकड़ लेते हैं जो छोटा क्रिमिनल है, सजा सिर्फ आम आदमी के लिए, उसको खत्म कर दे। तो मेरे ख्याल में ये भी एक आई वॉश है, ये कुछ नहीं। क्लासा साहब, हमारा जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत कहते हैं कि हमारे मुल्क में बड़ी साफ शफाफ और अच्छे तरीके से जमहूरियत चल रही है, लेकिन एक इलेक्शन हमारे पड़ोसी मुल्क में भी हुआ है, वहां पर भी कांग्रेस को शिकस्त हुई है, आम आदमी पार्टी को शिकस्त हुई है, लेकिन हमने वहां नहीं देखा कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली का शोर मचाया ही नहीं गया। तो क्या फर्क लगता है आपको वहां की पार्टीज में, वहां की अवाम में और यहाँ की पार्टीज में? शायद ये मेरा ख्याल अहम सवाल है जो आपने किया कि कहीं से हमें वहां पे कोई धांधली की आवाज सुनने में नहीं है, ना कोई तहरीक चली है, ना किसी ने ये रिजल्ट मानने से इनकार किया है। बल्कि आपको याद होगा जिस दिन ये उनका रिजल्ट हैं 3-4 घंटे बाद राहुल गांधी ने भी शिकस्त तस्लीम कर लिया, सोनिया गांधी ने भी किया और मनमोहन सिंह ने भी तस्लीम कर लिया, और उसके बाद विक्ट्री स्पीच भी होगी उनके, ये हमने देखा उन्होंने जो मोदी साहब ने की। एक तो बायोमेट्रिक मेरा ख्याल है इंडियन यूज कर रहे हैं, जो थम्स इंप्रेशन के जरिए जिसकी बात पाकिस्तान में करने की कोशिश की गई थी, पैसे भी लगाए इन्होंने और बड़े नारे भी मारे, दावे भी किए गए, सही भी मंगाई गई और करोड़ों अरबों रुपए की हमारी पेमेंट भी हुई हमारे टैक्स के पैसे से की गई। लेकिन इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के तरीके सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आप इनको इलेक्शन आप इनको कह सकते हैं। एक तो जो आपने कहा कि ये चीजें इंडिया में ही क्यों अच्छे तरीके से हो रही हैं। एक तो जैसे हमने देखा कि पोलियो हुआ है वहां पे, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है और पोलियो फ्री हो गया, ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मैं ये समझता हूँ। उसके बाद उनका 1.5 अरब का मुल्क है और 6 या 7 हिस्सों में उनके इलेक्शंस हुए हैं, कोई बता रहे हैं 11 में भी हुए हैं। तो उन्होंने वहां पे बैठ के कोई धांधली नहीं होने दी, कोई वहां पर रिजेंटमेंट नहीं है, कोई तहरीक नहीं चली, एक अच्छे तरीके से अपना प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट उन्होंने कर लिए। इसका शायद ताल्लुक है कि वहां पे भारत में मुसलसल डेमोक्रेसी रही है। अच्छा, क्रिमिनल एलिमेंट्स का वहां पे करप्ट लोग वहां पे भी हैं, ये अगर पाकिस्तान में है तो वहां पे भी है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इंडियन पॉलिटिक्स है, जो इंडियन पार्लियामेंट है वहां पे करप्शन नहीं होती। बल्कि मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, किसी दिन मैं आपको वीडियो भेजूंगा, हो सकता है हम इसमें अपने प्रोग्राम में चला के देखें कि आमिर खान का शो है, जो इंडियन एक्टर है वो शो करते हैं वहां पे, उसमें कोई रिसर्चर एनजीओ है उनके पास, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वहां पे 33% जो एमएनएज एमपीज लोकसभा में बैठे हैं या प्रोविंशियल असेंबली में बैठे नीचे डाउन तक, उनमें 33% जो उन पे क्रिमिनल केसेज हैं। जी हाँ, कल भी खबर थी वहां की पार्लियामेंट में 186 पार्लियामेंट क्लासा साहब जराइम पेशा उसमें मुलविस हैं, कल ये खबर भी आ चुकी है। जी अनिक आप जी बिल्कुल वहीं से आमिर खान के शो से मैंने देखे, किसी दिन हम क्लिप चलाएंगे आमिर खान के शो का। सो इंडियन डेमोक्रेसी में भी करप्शन है, लेकिन एक मुसलसल डेमोक्रेसी चली है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है बहुत सारी उन्होंने अपनी खामियों पर उन्होंने काबू पा लिया है। इस पर जी मेरा ख्याल है आगे चलते हैं कि जो कंसर्न्स सेनेटर्स ने कल पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने, जो रजा रब्बानी साहब बड़े अच्छा क्लासेस साहब जानते हैं, हम सब उनसे वाकिफ हैं। रजा रब्बानी बड़े मतलब सीनियर सियासतदान है और मतलब है कि संजीदा उनको तस्वर करना चाहिए। वो जो ये कह रहे हैं कि ये 77 की सिचुएशन एक पैदा की जा रही है और एहतजाजी नताइज को मशकूक किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो जाहिर है वो मतलब है फिर वो खुदा न खास्ता मतलब है कि फेडरेशन का वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मामला ये है कि इसके साथ ही हमने दिलचस्प जो बात देखी है वो मैं हैरान हो गया, थाईलैंड में जो भी मार्शल लॉ लगा। अच्छा शाज़िया, इसमें आप हैरान होंगी कि ये बुनियादी तौर पे असल में ये यानी 1900 आप देख लीजिए कि ये जो थाई फौज का 1932 से अब तक ये 11वां मार्शल लॉ है, और ये जो इनकी जो इससे पहले जो इंटरवेंशन थी, अब इससे मैं आपको मैच करना शुरू करूंगा कि हमारे हालात कितने इनसे मिलते जुलते हैं।
ان کے جو ہیں 2006 میں ان کے جو ایک بیسیکلی جو ان کے ایک تھے شنوترا، ان کے نام تھکسن شنوترا تھے، وہ وزیر اعظم جو 2006 میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے ٹینک بھیج کے فوج نے بینکاک میں ان کا خط ختم کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے ان کے حامیوں کی حکومت بنی۔ ان کے پارٹی کا ایک حامی 2008 میں ان کا وزیر اعظم تھا، جس کو کورٹ نے ریموو کر دیا کہ وہ ایک ٹیلی ویژن کے کوکنگ شو میں گیا تھا، کورٹ نے ریموو کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہاں احتجاجی جو ہے مظاہرے ہوئے، اپنا یہ پارٹی پھر سڑکوں پہ آ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے وہ رہا، انریسٹ رہا، لیکن اس کے بعد 2011 میں الیکشنز ہوئے اور یہ جو ان کی یگنک شنوترا جو ان کو 7 مئی کو کورٹ نے پھر یعنی ریموو کر دیا تھا، یہ ان کی سب سے چھوٹی بہن ہے جن کو 2006 میں ریموو تھائی پرائم منسٹر کو کیا گیا تھا اور یہ اب تک سیلف امپوزڈ ایگزائل میں ایز اے کمیونیکیشن بلینئر ارب پتی آدمی ہے۔ ان کی جو چھوٹی بہن ہے وہ جولائی 2011 میں سوائپ کر کے یہ اپنا پھر واکسیت میں آ گئی۔ اب یہ پھر فوج اور جیوڈوکریسی انہوں نے نام رکھا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم جسے ہم یہاں کہتے ہیں، وہاں پہ وہ سے کہہ رہے ہیں جیوڈوکریسی۔ اچھا، وہ پچھلے سال نومبر میں یہ اپنے بھائی کو یعنی ایک جو ان پہ الزامات تھے ایک بل پارلیمنٹ میں لے کر آئیں، جس سے یہ وہاں پہ ایک ہوا پیدا کہ یہ بھائی کو واپسی کے راستے وہ کر رہے ہیں۔ وہ سارے جو اپوزیشن پارٹیز جو اپنا یعنی دائیں بائیں ان کی جو اپوزیشن تھی وہ سب اکٹھی ہو گئی، اور اس کے بعد نومبر سے لے کے اب تک ہم یہ بے پناہ تھائی لینڈ میں پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں، اور اب تک نومبر سے اب تک جو ہے 27 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، 800 سے زیادہ وہاں پہ زخمی ہو چکا ہے، اور پچھلے 7 مئی کو یعنی ان کی بہن کو کورٹ نے ریموو کر دیا۔ اب جس کے بعد یعنی لوگوں کا فیصلہ بار بار وہ الیکٹ کر کے اس پارٹی کو بھیج رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کا جو الائنس ہے بڑا دلچسپ چارج ہے ان کی پرائم منسٹرشپ جو اب ریموو کی گئی ہے کہ آپ نے آج سے 3 سال پہلے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا سیکرٹری جنرل کو چینج کیا تھا، آپ نے وہ آپ کا قانونی اختیار تو تھا، آئینی اختیار تو تھا، لیکن آپ نے اس کو جو ریموو کیا اس کا انداز جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ لیکن یہاں کے حالات سے جوڑ کر دیکھیں کہ ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا میرا اختلاف ڈفرنس آف اوپینین کریں۔ ابھی یورپین یونین کا میں رزلٹ دیکھا تھا، 1979 سے میں 64% تھی اس کی ٹرن آؤٹ، اس دفعہ جو 2009 میں ہوا ہے وہ 43% اور اس سے بھی کم۔ میں پہلے یورپین یونین یہ ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں، یہاں پری پول ریگنگ ہوتی ہے اور فنڈنگ کے ذریعے ہوتی ہے، اور امریکہ بادر سے لے کے نیچے تک ہوتی ہے، اور انڈیا میں بے تحاشا ریگنگ ہوئی ہے اور پورا مال لگا ہے۔ شور نہ بچائے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا طریقہ کار ہے نا، وہ ایک رولز آف بزنس کے مطابق کھیلتے ہیں، ورنہ وہاں پہ $5 بلین تو چٹا سفید لگا ہے، باقی جو کالا لگا ہے اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی ڈیموکریسی۔ دوسری بات جو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ابھی انیک نے بڑی دلچسپ بات بتائی، کبھی فوج کبھی وہ، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دونوں ادوار میں انتہائی آمرانہ جو اقدامات ہیں عوام کے خلاف وہ جاری رہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے آمریت بالکل۔ ابھی آپ کو بریک کا وقت نہیں۔ اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اچھا جب اس سے لوگ اکتا جاتے ہیں، لوگ تنگ آ کے باہر آ جاتے ہیں، تو پھر جا کے اسٹیبلشمنٹ کو لوگ درخواستیں دے رہے ہیں، کوئی مل رہا ہے، یہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا، پھر وہ آ جاتے ہیں، تو یہ دونوں گھوم کے آتے رہتے ہیں۔ مگر ایک آمریت جو کارٹلز کی آمریت ہوتی ہے وہ رہتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ انڈیا میں مودی آیا، تو مودی کو ابھی میں آؤں گا اپنی سٹوری پہ کہ اس نے کیسے ایک سرکاری قبضہ کروانا ہے زمینوں پہ، جس کے لیے میں آپ آج کو بتاؤں گا کہ راجیہ سبھا میں آپ کیوں جے للیتا کو ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ عوام اس لیے تنگ ہے، پریشان اس لیے ہے کہ آپ ایک نو کی جو مسلط رکھتے ہیں اس پہ آمریت، اور اس آمریت پہ کبھی آپ بینر لگا دیتے ہیں کہ اب جمہوری طور پر آپ کو جو ہے ہم خوار کر رہے ہیں، اب ہم آمرانہ طور پر ہم آپ کو کچل رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ تو ایک نظام کو چلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، جو عوام اکتاتی ہے کسی ایک سے اور اسے یہ باور ہو جاتا ہے کہ ان جمہوری کی وجہ سے چلیں آپ آ جائیں۔ اچھا، جب ان سے وردی والوں سے تنگ ہوتے ہیں جمہوری، اس میں دوبارہ میں آپ کو اس میں گزارش میری یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ بار بار الیکٹ کر کے اسی پولیٹیکل پارٹی کو واپس لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، کورٹ نے بھی ریسنٹ ایک آرڈر دیا ہے جس میں جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ان کا آئینی حق ہے، اور رولنگ پارٹی کو جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو منع کر دیا ہے کہ وہ اپنے پوسٹرز بھی دیواروں پہ نہیں لگا سکتی۔ 20 جولائی کو 77 کا خوف پیدا ہو رہا ہے، ویسے حالات پیدا کرنے کا خوف کیا جا رہا ہے سیاستدانوں میں۔ سینیٹر اظہر ربانی نے بھی کہا، کل سعید غنی نے بھی کہا کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں نتائج کو متنازع بنانے کی، یہ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہے۔ تو کیا ہم اس صورتحال کے ایک بار پھر سے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اس میں شاہجہاں یہ 2 چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے جس پہ انہوں نے بات کی ہے، یہ رضا ربانی صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ جب سے ریلیجس لوگ جو ہیں وہ کسی ایک پریٹیکسٹ یا دوسرے کی بنیاد پہ سڑکوں پہ آئے ہیں اور ایجوکیشن کا رنگ بدلنا شروع ہوا ہے، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں چلی گئی، کیونکہ شور تو مچا رہے تھے عمران خان صاحب کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ہوئی بھی ہوگی ان کے ساتھ، ان کے پاس ویلڈ آرگومنٹس ہوں گے اپنے، اور جب موقع آئے گا شاید وہ ثابت بھی کریں اس چیز کو۔ آل آف سڈن عمران خان صاحب بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں
کچھ اور فورسز نے ٹیک اوور کر لیا ہے، اور جس پہ خاصی پاکستان میں میرا خیال ہے اس پہ فیئرز بھی آئیں گے، اس پہ خدشات بھی آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی یہ پھونک کے پیتا ہے، کہ پاکستان میں اس طرح کے حربے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ماضی میں. اسٹیبلشمنٹ کی جو اسپانسرشپ ہے وہ اسی طریقے سے آپ ایسا کسی ایشو کو پکڑتے ہیں، ایشو کو لے کے ڈریگ کرتے جاتے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پہ نکالتے ہیں. لوگ بھی کون ہیں ان میں؟ اگین آئی وڈ سے کہ جن پہ وہ سیکٹیرین یا ریلیجیس رنگ ہے. تو رضا ربانی صاحب کو جو خوف فیل ہو رہا ہے، جو میں بھی شیئر کرتا ہوں کسی حد تک، کہ ان کا خوف جو ہے اتنا بے بنیاد نہیں ہے، کہ جب لگاتار لگتا ہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت مسلسل ہمارے جو ریلیجیس ایلیمنٹس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ پولیٹیکل نیچر کا احتجاج نہ ہو. ہمارے جو کریٹکس یہ جواب کاؤنٹر میں ایک آرگومنٹ آ سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل نیچر کا نہیں ہے، لیکن ایسا لیکن احتجاج تو پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کبھی بھی نہیں چاہیں گے کلاسر صاحب کی مارشل لا لگے. اچھا ایک سوال میں آپ سے کروں، اگر شادیہ کلاسر صاحب، اگر رضا ربانی صاحب سے ہم یہ پوچھیں کہ ایس آر اوز جاری کر کے 5 سالوں میں کتنی آپ نے انریچمنٹ کروائی، آلریڈی وہ جو طبقات تھے، یہ جو امریت آپ نے مسلط رکھی، اور آخری سال میں مجھے اگر جاب صاحب صحیح یاد آ رہا ہے تو 700 ارب روپیہ آپ نے دے دیا، اور نیچے تو پھر یہ کیا جو آپ ویسے کھیلتے رہتے ہیں ترمیمات رولنگ کلاس کے اندر، کیک کے شیر پر تو لڑتے رہتے ہیں آپ، عوام کو آپ بھول جاتے ہیں، اور پھر 4 مولوی آتے ہیں سڑک پہ تو آپ کہتے ہیں اوہ جمہوریت آ گئی خطرے میں. تو جمہوریت خطرے میں ہے یا ان کا اقتدار خطرے میں ہے؟ جی صاحب وہ باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، آپ نے بھی کی ہیں، اور بھی میڈیا اس پہ سٹوریز کرتے. کرپشن پہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے گروپ میں ہم لوگوں نے بڑی ساری سٹوریز فائل کی ہیں. اتنی زیادہ کوئی ضرورت سے زیادہ فائل کر دیں کہ لوگوں کے نزدیک اب کرپشن پاکستان میں مسئلہ نہیں رہا. نہ اب کوئی سٹوری لوگوں کو ہٹ کرتی ہے، نہ موو کرتی ہے. ان کے نزدیک بزنس ایز یوزول ہے. یہ ایک لمبی کہانی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت جو ہے کیا صرف چند گھرانے ہیں، چند بزنس مین ہیں. آپ نے جن کو 320 ارب روپے کی ٹیکس ایگزمپشن دی ہے، 255 ارب روپے کی آپ نے انکم ٹیکس ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، اور آئی ایم ایف سے آپ لون لینے جاتے ہیں. وہ آپ کی ریزرویشن ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہائی جیک ہو رہی ہیں، جو مجھے بھی یہ خطرہ فیل ہو رہا ہے، جیسے انیک نے بھی بات کی ہے کہ تھائی لینڈ میں دیکھ لیں فوج آ گئی، اب مصر میں دیکھ لیں کہ دوبارہ آرمی نے ٹیک اوور کر لیا. اور جو خدشات یہاں پہ سامنے آ رہے ہیں کہ اگر مصر کا ملٹری رول سکسیسفل ہوتا ہے، تھائی لینڈ میں جس طرح کے بہانے ابھی بتائے ہیں انہوں نے یا نیک نے کہ کیسے کیسے بہانے یوز کیے گئے ہیں، تو پاکستان میں جو ماضی ہم نے دیکھا ہوا ہے ایک اس وقت سول ملٹری ریلیشن شپ، سب بات مانتے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. اگر یہ خطرات بڑھتے ہیں، پاکستان میں انریسٹ بڑھتا ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اس میں اگین رضا ربانی صاحب کی بات بڑی حد تک ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ڈریل اگر ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان میں سمجھتا ہوں اس میں لوگوں کو اپنا ہوگا، اس میں میڈیا کا بھی ہوگا. پولیٹیشین جو ہے یہ پھر مل جائیں گے فوج کے ساتھ. یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کرپٹ بھی ہے، ہمارے بزنس مین بھی ہیں، ہمارے شہروں کے جتنا تاجر طبقہ ہے، ماضی میں انہوں نے مارشل لا کو سپورٹ کیا، فوج کو کیا. ریزن کہ وہ ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دیتے ہیں، ان کے قرضے معاف کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی یہاں پہ جی ایس ٹی کے لیے ڈاکومنٹ نہیں کرتے. یہ وہ خدشات ہیں کہ یہی پولیٹیشین جو ہیں یہ ڈچ کر کے اگر کل کو یہاں پہ اگر مارشل لا لگتا ہے، یہ دوبارہ فوج کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور پھر عوام ہوں گے 3-4 سال بعد، یہی میڈیا ہوگا، یہی یہاں پہ مارے کھائیں گے، اور جمہوریت بحال کرنے کے نیا کھیل جہاں پہ شروع ہو جائے. اچھا یہ جو ہیٹ ہے نا، یہ ہیٹ جس کی قائد صاحب نے بات کی، کلاسر صاحب نے بات، یہ ہیٹ محسوس ہو رہی ہے. یہ ہیٹ صرف رضا ربانی یعنی خواجہ سعد رفیق اس کو مختلف انداز میں کہہ رہے ہیں. کل جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا ورنہ لوگ ڈنڈے لے کر باہر آئیں گے اور ہمیں ماریں گے، تپش وہاں بھی ہے. معاملہ صرف وہی ہے کہ یہ جو ایک یعنی کس طرح سے اس جمہوریت میں یعنی مزید جمہوریت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، مزید جمہوریت آپ تحقیقات کروا لیں. عام آدمی دیکھیں میں آپ سے گزارش میری، دیکھیں معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ جب اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہو جاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے صدقے دل سے بتائیے کہ اس دفعہ رولنگ پارٹی کے کتنے لوگ ہوں گے جو باہر نکلیں گے ان کے لیے احتجاج کرنے کے لیے، مار کھانے کے لیے، کتنے لوگ ہوں گے. اچھا سیاسی جماعتوں میں کتنی طاقت، اب ریئلسٹک ہو کے دیکھ لیں نا، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کتنی طاقت یعنی آج ہے کہ وہ اس قسم کے ایڈونچر سے اور ان کو روک سکیں. فوج کو تو پھر طاقت سے روکنا ہے نا، تو آپ یہ ذرا دیکھ لیجئے. لیکن فوج کس جگہ اپنے آپ کو انگیج کرے گی، دیٹ از دی. اچھا دوسری بات میں آپ سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فوج نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا، یہ ہمارے خوف بھی ہیں. پچھلے ہفتے تھائی افواج کا جو ترجمان تھا انہوں نے کہا تھا ملک میں مارشل لا کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے سیاسی جماعتوں میں ہم نے نہیں لگایا، وہ کہتے ہیں ٹیک اوور کیا بس اور تو کچھ نہیں کیا. یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی سینٹ میں رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں، مگر کلاسرا صاحب بات یہ ہے کہ جو عوام کی جیب ہے وہ تو کٹنی بند ہو تو پھر دیکھ لیں گے. میں نے جیسے کل بھی کہا تھا
کہ جو لوگ جب آپ کے ساتھ ہوں تو پھر مار چلا نہیں لگتا. اچھا سر، میں بریک سے پہلے میں ایک بات ضرور، میں کلاسر صاحب کی اس بات میں آرگومنٹ جو ان کا مستقل آرگومنٹ ہے، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور ہمارا جمہوری حکومتوں کا سب سے بڑا بلنڈر آف ایریئر یہ ہے کہ یہ طاقت کو یہ بلدیاتی انتخاب نہیں کرواتے، یہ طاقت کو نیچے نہیں لے کر جاتے. اور اتنے بڑے بڑے صوبے، اتنی آبادی کے ساتھ یہ ہے ہی نہیں، ہو نہیں سکتا. اگر آپ لوکل باڈیز نہیں دیں گے، اختیارات نیچے نہیں دیں گے، لوگ آپ سے نالا رہیں گے. مجھے بریک لینی ناظرین، پروگرام میں وقت تک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. قاضی صاحب، مودی کو جے للیتا کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ بھائی اب تو یہ خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ کہ جناب اصل ونر جو ہے وہ مودی نہیں بلکہ جے للیتا ہے یا ممتا بنرجی ہے وہاں سے بنگال سے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، راجیہ سبھا یعنی ان کی سینٹ میں اس کے پاس صرف 63 سیٹس ہیں. اور کچھ ایسے قوانین ہیں جو انہوں نے بنانے ہیں، ان کی ڈیوٹی میں شامل ہیں، جس کے لیے ان کو لایا گیا ہے. وہ ہو نہیں سکتی جب تک سینٹ میں ان کی اکثریت نہ ہو. اچھا، جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بڑے ایک طویل عرصے سے جے للیتا جیت رہی ہیں تامل ناڈو سے، تو وہ کرتی کیا ہے؟ ایک تو ان کو اما کہا جاتا ہے وہاں پہ. اچھا، وہاں پہ اما نے نا کچھ کینٹینز اور کچھ کھانے کے لیے نا ایک پبلک بنایا ہوا جسے اما کینٹینز کہتے ہیں. اور وہاں پہ ان کو بہت 2 روپے میں بہت اچھا کھانا ملتا ہے تامل ناڈو. اچھا، پھر اس نے لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے اور ساتھ ساتھ اس نے پنکھے بھی تقسیم کیے. اب وہاں پہ جو جے للیتا ہے، اچھا یہ سستی روٹی اور لیپ ٹاپ وہاں پہ بھی چلتا ہے. اچھا اس نے میرے خیال میں زیادہ افیکٹولی کیا، اس نے زیادہ افیکٹولی کیا کیونکہ وہاں کے الیکشن میں اس نے 39 میں سے 37 سیٹیں جیتی ہیں. اور پھر وہ کانگریس کے بعد تیسری بڑی پارٹی بن گئی ہے ادھر ایوان زہری میں یا لوک سبھا میں. اچھا، اب ان کو یہ چاہیے کیونکہ انہوں نے کرنا کیا ہے، انہوں نے ایک تو جی ایس ٹی لگانا ہے، یہ جو نیو ابھی پتا چلے گا مودی صاحب کی پاپولیرٹی کا جب وہ آگے چلیں گے. سیکنڈلی جو لینڈ ایکویزیشن ہے، زمینوں پہ جو قبضے کر کے انہوں نے بزنس کو دینے ہیں، جو کارٹلز ہیں، بلڈنگ مافیا، جو مائننگ کا مافیا، ان کو دینے ہیں، یہی جناب کا مینڈیٹ ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ اڑیسہ، چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ جو ہے، یہاں پہ اسی وجہ سے کتنی بڑی انسرجنسی ہے کہ اتنے فوجی انڈیا کے جموں کشمیر میں نہیں مرتے جتنے یہاں پہ مرتے ہیں. اور ان کی ریزسٹنس کیا ہے کہ ہماری زمینوں پہ قبضے نہ کرو. تو اب ایک جو وجہ تھی منموہن سنگھ کو ہٹانے کی کہ وہ اتنا روتھ لیسلی ان کے خلاف ایکٹ کر کے جو کارپوریشنز ہیں ان کے لیے وہ ایک معیشت کے لیے رستہ ہموار نہیں کر رہے تھے. تو اب یہ جے للیتا کے انہوں نے فون کیا ہے، ساتھ ہی ممتا بنرجی کو بھی فون کیا. مگر وہاں ایشو یہ ہے کہ ممتا بنرجی اور یہ جو جے للیتا، انہوں نے بڑا سینٹر کے خلاف بول کے اور اپنی جو ایک صوبائی ایک تشخص ہے اس کو سامنے رکھ کے اور یہ جو دی ہیں لوگوں کو مراد دی، اس کی وجہ سے وہ جیتی ہیں. اور جب مودی صاحب آئیں گے تو مودی صاحب کہیں گے کہ ان کی زمینیں ہمیں چاہیے، اور یہ بھی کہیں گے کہ جی ایس ٹی لگاؤ، جنرل سیل ٹیکس لگاؤ. تو اب اصل کھیل انڈیا میں شروع ہونے لگا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا ریئلٹی بائٹس، تو ہینگ اوور پارٹی کا ختم ہوگا. اب یہ آئیں گے سامنے ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے کہ حضور ہم نے یوں ہی نہیں $5 بلین جھونک دیا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. مگر ساتھ یہ کہ ایک بات تو جے للیتا کی مانے کہ اس نے اتنی افیکٹولی یہ چیزیں تقسیم کی، یہ جو بھی تھوڑی بہت مراد اس نے دی کہ اس کی وجہ سے. اور ہاں، میں نے آپ کو شاید ہی بتایا کہ اب وہ اما کینٹین کے بعد اما سنیماز آ رہے ہیں. اور اما سنیماز میں مفت فلمیں دکھائی جائیں. اچھا، اس میں یہ فرق آتا ہے کہ یعنی ایک جینون آئیڈیا جس کا ہوتا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ اس کے نتائج لیتا ہے. اور اگر یہاں پہ انسپریشن لے کے، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر انسپریشن لے کے نہیں اگر یہ انسپریشن لے کر کیا گیا تو پھر وہ نتائج ہمارے سامنے. اچھا، کل ویسے پاکستانی ہائی کمشنر نے مطلب بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے اور انڈیا کو انگیج کرنے کی بات بھی کی ہے. نئی حکومت کے ساتھ بھی باسط خان نے بات کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹی مدھم سی خبر جو سامنے زیادہ نہیں آ رہی کہ کل پھر لائن آف کنٹرول پر جموں میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا ہے، جس پر وہ پاکستان کی طرف دوبارہ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کراس بارڈر کر کے ہمارا جو ہے مارا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اور وہاں پہ اگر اتنی شدت سے رائٹ آئے گا تو اس کا رد عمل پاکستان میں نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اچھا جی، اسلحے کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے، جرائم یقیناً یہی ہو سکتا ہے. لیکن جب اسلحے کی تفصیلات ہم دیکھتے ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ شاید یہ جرائم بہت کم ہے، اس سے زیادہ ہونے چاہیے. 1998 میں جیسے میں نے کہا کہ یہ 2 کروڑ ہمارے ہاں بی بی سی کی رپورٹ کے بعد، اب یہ تعداد کہاں پہنچی ہوگی؟ وار آن ٹیرر کے بعد تو بے پناہ اسلحہ مزید آ گیا. کراچی میں آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ
اسلحہ کرائے پہ جاتا ہے، یعنی یہ علیحدہ ٹریڈ. آپ کے پاس گنز ہیں، چھوٹی گنز ہیں، بڑی گنز ہیں. رجسٹرڈ کتنے ہیں اس میں؟ غیر قانونی ہے سارا کا سارا. یعنی یہ 2 کروڑ میں صرف 20 لاکھ رجسٹرڈ ہے، باقی 1 کروڑ 80. 1998 کی بات ہے تو آج کی صورتحال آپ دیکھ لینا. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بزنس ہے کہ آپ نے اپنے پاس 20 آپ کے پاس 20 گنز ہیں، آپ کے پاس پسٹلز ہیں، اور وہ آپ نے 1000 روپے پر گھنٹے کے حساب سے کرائے پہ دے دی ہیں. وہ آپ سے کرائے پہ آ کے 1000 روپے دے کے چلا گیا، اور اب اس گن سے جو مرضی کرے وہ لوٹے، وہ ڈکیتی کرے، واپس اپنا کام کر کے وہ آپ کو واپس کر کے چلا جائے گا. بیچ میں گارنٹر ہوگا. یہ ہے وہ کالا کاروبار اسلحے کا جو کرائے کا کراچی میں شروع ہو چکا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ظاہر ہے بلوچستان میں اسلحہ ہے، پنجاب میں اسلحہ ہے، پختونخوا میں ان تو خیر کہتے ہیں ہمارا زیور ہے. ایک سروے ہوا ہے جس میں پاکستان کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ دنیا کے یہ سروے جو ہے یہ ہوا ہے جی 178 ممالک ہیں جن میں کمپیرزن یہ پیمانہ یہ بنایا گیا ہے کہ زیادہ یعنی اسلحہ جو ہے وہ سویلینز کے پاس زیادہ، سب سے زیادہ. تو اس میں جو رینکنگ ہے پاکستان کا نمبر 6 ہے 178 ملکوں میں. غیر قانونی شہریوں کے پاس یہ تو غیر قانونی ہے. یہ غیر قانونی ہتھیار، چھوٹے ہتھیار شہریوں کے پاس ہیں اور مسلح گروہوں کے پاس ہیں. اور یہ پاکستان کا 178 ممالک میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 6 ہے. جرائم کی شرح کیسے کم ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب جب یہاں اتنی بڑی تعداد میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ 3 کروڑ ہیں، یہ 3.5 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں، یہ 4 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں چھوٹے ہتھیار. اس کے بعد امن و امان کی صورتحال. اچھا، لیکن میں نے جب اس میں جو سولوشنز کے لیے رابطے شروع کیے، سیکورٹی ایکسپرٹ سے بات کرنی شروع کی، تو میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کوئی قانون کی بات ہوگی، پولیس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات ہوگی، اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے، اسپائی نیٹ ورک کی بات ہوگی، یا یہ کہا جائے گا کہ امپاسبل ہے، معاملات بہت بگڑ چکے ہیں. نہیں، مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ جو مجھے اس کے سولوشنز ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ صورتحال بے شک پیچیدہ ہے، بے شک اس کو مشکل راستہ ہے، لیکن یہ قابل حل ہے اور ایک پہلا قدم ہم لے سکتے ہیں. حل کیا ہے؟ حل کیا، آپ حیران ہو جائیں گی. حل یہ ہے کہ یقیناً پولیس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، یقیناً یعنی قانون کی ریٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ لوکل گورنمنٹ لائی جائے. جو لوکل گورنمنٹ ہوگی، جب گلی محلوں کی حکومت، ان کے مسائل ان کے اپنے پاس ہوں گے، پولیس انڈیپینڈنٹ ہوگی، تو پھر جتنی گورنمنٹ لوکل ہوتی چلی جائے گی وہ گلی محلے کے لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس یہ اسلحہ ہے، اس کے پاس یہ اسلحہ ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے. اس کے جیسے پنچایت ہوا کرتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اب یہاں سے آپ کسی بندے کو بھیج دیں گے، وہ اپنا چلا جائے گا، اپنا چکوال چلا جائے گا، یا چلا جائے گا، یا چلا جائے گا، اس کو کیا پتا ہے لوکل کے قریب نہیں جانا. اس کے بعد تو وہ جو لوکل لوگ ہیں وہ اپنے مسائل کا حل خود بخود نکالتے ہیں. صحیح. مجھے بریک لینی ناظرین، پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. خلاصہ صاحب، طارق ملک تو یہاں سے چلے گئے، مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اندرونی کہانی کیا آپ کو نہیں پتا چلی ہے طارق ملک کے معاملے پر؟ جی شاہجہ، یہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے بھی اس پہ سٹوری ہم نے دی تھی کہ یہ جو کیس بنایا گیا ہے طارق ملک پہ اور مقدمہ قائم کیا ہے، اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ ہے. اور میرے پاس آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہم نے سٹوری کی تھی، طارق ملک کو باقاعدہ بلایا گیا تھا. ایس آئی اے کے انسپیکٹر صاحب تھے اور بڑے بدنام زمانہ ایک وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھے، جن کا کام یہ ہے کہ جس کو سکریو کرانا ہو، جس پہ غلط کیسز بنوانا ہو تو خان صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پہ، تو خان صاحب کے ذریعے سارے کام کیے جاتے. خان صاحب کسی کو مایوس بھی نہیں کرتے. اور آپ کو ایسے گو گیٹرز جو ہیں وہ ہر محکمے میں موجود ہیں پاکستان میں. تو اب انہوں نے وہاں پہ جوابات اپنے لکھ کے دیے تھے. بتایا تھا کہ جو میں جب وہاں پہ سرکاری پاسپورٹ کے لیے گیا تھا تو پاکستان کا قانون کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے یا برٹش پاسپورٹ ہے تو آپ پاکستانی پاسپورٹ نہیں لے سکتے. آپ لے سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کیوں چھپاؤں گا اپنی نیشنلٹی، کیونکہ پاکستان اور کینیڈا کے جو ہیں ان کے آپس میں یہاں پہ ان کے قوانین الاؤ کرتے ہیں کہ آپ دونوں پاسپورٹ اب رکھ سکتے ہیں. لہٰذا چھپانے کی میرے پاس کوئی ریزن ہی نہیں تھی. جو فارم دیا گیا تھا پاسپورٹ کے لیے اس میں کہیں پہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ بھی کسی ملک کا آپ ہولڈ کرتے نہیں کرتے. لہٰذا کہ ایسے ریزن نہیں تھے. اور یہی وجہ کہ آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے گزر گئے تو 6 مہینے تک وہ ان کے جواب کے بعد ایس آئی اے کو جمع کروایا تھا طارق ملک نے. اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی تھی. اب آل آف سڈن جو ہے 6 مہینے بعد ان کو مقدمہ درج کر دیا گیا. تو اس میں میں نے فردر اگر انویسٹیگیٹ کیا، کچھ اسلام آباد میں اپنے ذرائع سے بات کی کہ یہ کیا کہانی ہے. 6 ماہ بعد یہ ایف آئی اے سارے کام چھوڑ کے تو طارق ملک کو انہوں نے مقدمہ قائم کر دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. چلے شکر ہے پاکستان میں بھی کچھ تھوڑی سی اخلاقیات کی طرف سفر ہوا ہے.
अगर झूठ बोलने पे भी मुकदमे कायम होने लग गए। तो पता यह चला है कि इन्होंने जब एडवर्टाइजमेंट की है इसके लिए नादरा के नए चीफ के लिए, और जिसपे हमारे दोस्त कालम निगार हारून रशीद साहब ने कालम लिखा था कि नवाज शरीफ साहब के शरीफ फैमिली के बड़े करीबी एक कर्नल साहब, उनका एक बरखुरदार है, उमर सैफ उसका नाम है, तो उसके लिए ही पूरी एडवर्टाइजमेंट बनाई गई है और उनको अभी से ही नॉमिनेट किया जा रहा है। और जो कुछ जराये कह रहे हैं कि पेपरा रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है, जिस तरीके से उनको इंडक्शन की जा रही है। आज भी कालम में उनका उमर सैफ का पूरा जवाब छपा हुआ है हारून रशीद साहब के कालम में, उन्होंने पूरी डिटेल लिखी थी कि उमर सैफ कौन है और उनको नादरा में क्यों लाया जा रहा है। तो जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने चौधरी निसार अली खान से रब्ता किया और उन्हें तारक मलिक को भी कहा गया कि आप अप्लाई करें और आपको एक बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल के जरिए आप दोबारा चेयरमैन लग सकते हैं। उनकी कोई वैसे अगर इंटेंशन नहीं थी जो मेरी तारक मलिक के करीब। क्लासा साहब से बात नहीं हो रही जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया था, मैं काम करता हूँ। क्लास आपकी आवाज एफआईआर को बुलाया, जब ये पता चला कि चेयरमैन बनाने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेज राजी है तो एफआईआर को बुलाया। क्लास साहब आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। अच्छा, लेकिन खबर उन्होंने ब्रेक कर दी जाते जाते। हमारे सिस्टम ने इतनी हमारे साथ वफा की कि वो कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप दोबारा से लग जो सकते दोबारा हैं इंडक्शन है हाँ। उसको रोकने के लिए मुमकिन है ये बात कही गई हो। और जो नए चेयरमैन लाने की जो बात हो रही है वो पेपरा रूल की क्लास आपने बता दिया कि वो भी खिलाफ पहले खबरें आ चुकी हैं, उनके हवाले से आ चुकी हैं। बहरहाल ये तो सरकार करेगी, उनकी सवाबदीद भी है, मगर वो शफाफ तरीके से हुआ है या नहीं हुआ ये बात तो सामने आई जाएगी। और जब तक क्लास साहब नहीं आते हम एक खबर डिस्कस कर लेते हैं और जब आएंगे तो हम ये रोक के पोडियम उनकी खिदमत में पेश कर देंगे। बात ये है कि ये जो बिजली का मामला है ये कुछ ऐसा मसला ठहर गया हमारे साथ कि एक तो आज ही खबर दुनिया में छपी है, अगर फ्रंट पेज पे आप देखें कि जनाब इसमें जो है इजाफा हो रहा है और जो शॉर्ट फॉल है तकरीबन 2-3 हजार मेगावाट का कहा जा रहा है। मगर इसमें जो अहम बात है, एक खत लिखा है आईपीपीज की तरफ से सरकार को, एक खत लिखा गया है जिसमें यह बताया गया कि हजूर आपने हमें 500 अरब तो दे दिए थे, थैंक यू वेरी मच, वो तो पैसे ही हमारे थे उनके ख्याल में, तो अब यह है कि 300 अरब रुपया और आ गया है। अभी क्लास साहब से आगे बात होगी। क्लास साहब आवाज आ रही है आपको ठीक तरीके से? जी शाजी आ रही है मुझे आवाज, डिस्कनेक्ट हो गया। मजीद डिटेल शेयर करें। हाँ अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इन्होंने जब ये पता चला कि पॉलिटिकल पार्टीज ने राब्ता किया है और तारक मलिक को कहा गया कि आप दोबारा अप्लाई करें, हमें कंसेंसस है आपकी ईमानदारी पे, इंटेग्रिटी पे, हम समझते हैं कि आप न्यूट्रल आदमी हैं और ये नादरा के जॉब के लिए सूटेबल है, तो ये खबर जब चौधरी निसार अली खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने एफआईआर को, उनके जो डीजी साहब हैं, उनके बड़े अफसर हैं, उनको बुलाया गया है। उनको कहा गया है कि आपने अब तक तारक मलिक के खिलाफ ये केस क्यों नहीं फ्रेम किया जो कि उन्होंने झूठ बोल के पासपोर्ट लिया था। उस पर एफआईआर ने बड़ा पोलाइटली उनको एक्सप्लेन किया कि सर हमने आके उनका पूरा बयान लिया था, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी, हमने कानून देखा है, केस उन पर नहीं बनता, इसलिए 6 महीने हो गए हमने इसको नहीं छेड़ा और कानून के तहत वो पासपोर्ट पाकिस्तान का ले सकते थे। वो तो सिर्फ पाबंदी तो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन पर होती है ना। बिल्कुल, एक्चुअली ये जो पाबंदी है डबल नेशनैलिटी की वो पार्लियामेंटेरियंस पे है और उन लोगों पे, सेनेटर्स पे है, वो किसी उस पे सरकारी मुलाजिम पे नहीं होती, उनकी डबल नेशनलिटीज भी हैं। उनको कहा गया और बाकायदा सनब किया गया एफआईआर के उन अफसरान को जिन्होंने आगे से एक्सप्लेन किया और उनको कहा गया कि हर सूरत में केस कायम करना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को उन्होंने कहा कि लेटर लिखें और बैक डेट्स में यकम अप्रैल, ये फूल्स डे वाले दिन, अप्रैल फूल वाले दिन बैक डेट्स में चार्जेस फ्रेम किए गए। पिछली डेट में जरा जमहूरी हुकूमतों के कारनामे देखें, जैसे काजी साहब कहते रहते हैं अपनी एक्टिविटी दिखाने तो कैसे एक्टिव हो जाते हैं। तो इन्होंने वहां पे खट्टक साहब बैठे हुए हैं, उनको भेजा गया और खट्टक साहब ने बैठ के पूरी चार्जशीट बनाई और ये बैक डेट्स में इशू की गई है। उसका मकसद ये है कि अगर तारक मलिक कल को अप्लाई करते हैं पॉलिटिकल फोर्सेस के कहने पे, इमरान खान साहब हैं, पीपल्स पार्टी हैं, तो उनको ये कहा जाएगा कि ये डिसक्वालीफाई है क्योंकि इन पे तो एफआईआर ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिस पे क्रिमिनल केस जारी हुआ हो तो वो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है 6 महीने बाद अप्रैल फूल्स वाले दिन बैक डेट्स में, मकसद उसका ये था कि उमर सैफ साहब जो है जिसकी कहानी हारून रशीद साहब ने बड़ी तफसील से लिखी है, उनको लाया जाए, वो शरीफ फैमिली के लॉयलिस्ट हैं, उनका रास्ता साफ करने के लिए तारक मलिक पे ये केस उन्होंने 6 महीने बाद बैक डेट्स में आके दर्ज किया गया ताकि वो अप्लाई ना करें और नादरा के चेयरमैन जिस तरह उनकी शख्सियत है तारक साहब की, जो मैं मिला तो नहीं उनसे, मुझे नहीं लगता कि वो वापस यहाँ आना पसंद करेंगे या वो पहले ही इस झगड़े और नजात से बहाल भी कर दिया गया था इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बहाल किया था, थोड़ा लेट बहाल किया था, उसके बाद वो तशरीफ ले गए। तो मेरे ख्याल में ये ओवर डूइंग है और ओवर किल है, इसकी जरूरत नहीं है उनको। अगर इमरान खान कहेंगे भी तो मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे, आगे पहले बहुत कुछ देख चुके हैं वो।
اس پہ جی میں تو ظاہر یہی کہوں گا کہ اب انڈیا میں بھی اس طرح کی کرپشنز ہوتی ہیں، فیوریٹزم ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جمہوری روایات اتنی مضبوط ہیں کہ وہاں پہ ادارے جو ہیں وہ اپنے حد تک ایبزارو کر لیتے ہیں اور معاملات سنبھل جاتے ہیں. ہمارے یہاں پارٹنر موجود ہے، ہماری ہسٹری اور ہے. اب ان کم از کم یعنی یہ جو اب بات ہو رہی کہ جب یہ جمہوری حکومتوں میں جب اس طرح کے اسکینڈل آئیں گے، جب اس طرح کی یہ الزامات ہوں گے، ذاتیات پہ اتری ہوئی پالیسیز ہیں نا ساری، پسند ناپسند پہ ہو رہا ہے نا سب کچھ. اچھا لوکل گورنمنٹ یہ دیتے نہیں ہے، پاور نیچے جانے نہیں دیتے، اس کو سینٹرلائز کر لیتے ہیں، نیشنل اسمبلی کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہے، سینٹ کو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں پھر ان کے لیے ہمدردی کیا ہوگی؟ سو اس لیے وہ جو پارٹنر یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. اچھا بفور پروگرام اینڈز میں ایک گزارشات جو بھی پرسن اور انسٹیٹیوشن انچارج بلوچستان میں ہے، وفاقی حکومت ہے، پنجاب حکومت ہے، اور پھر ہمارے آرمڈ فورسز ہیں، ان کے اپنے بہت زیادہ ان کا اپنا پورا بڑا مضبوط انفراسٹرکچر ہے. یہ بلوچستان میں یہ 3 دنوں سے جو بارش ہے اس میں یعنی کوہ سلیمان پہ بارش ہے، ڈی جی خان کا علاقہ بہت سے زمینی جو رابطہ ہے وہ بہت سے علاقوں سے ختم ہو چکا ہے، اوج شریف میں بہت بری حالت ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ میں وہ تو خیر شہر ہے، وہاں پہ مطلب جو ہے بہت سی سڑکیں جو ہیں وہ مطلب زیر آب ہیں. تو اب بہت سے ان تمام علاقوں میں جہاں جہاں لوگ ان کو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہیلتھ کی کیا فیسلٹیز ہیں، ہم جانتے ہیں ریسکیو کی کیا فیسلٹیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے دور دراز کے رہنے والے ہمارے پاکستانی جو ہمارے یہ بھائی ہیں ہم وطن ہیں مشکل میں ہیں، ان کو ہمیں جتنا بھی یعنی ان کی مدد ہو سکے فوری کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف شہروں میں جو لیپا پوتی کرنے کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں اور دور دراز ہم بھولے بیٹھے. یہ تو انیک صاحب کلاس صاحب بڑی بات صحیح انہوں نے کی، مگر بات یہ ہے کہ آج تک ہمارا جو وہ 2005 کا زلزلہ تھا وہ دیکھ لیں. ابھی مجھے بتائیں یہ ہمارا یہاں پہ جب ہوا ادھر بلوچستان کے اندر تو ہم وہاں کتنے کس حد تک پہنچے، بلکہ پہلی دفعہ ہمیں کچھ ایسے مقامات کی اطلاع ہوئی کہ یہ بھی ہمارے وطن عزیز میں ہیں. پہلے خبریں عجیب آئیں کہ یہ ادھر ہوا ہے، کہیں ایران کی طرف ہوا ہے، تو پھر وہاں گئے تو پتہ چلا اپنی زندگی اپنے تئیں خود لوگ بسر کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو 2010 میں سیلاب آیا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا، وہ جتنا انفراسٹرکچر وہ کدھر گئے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی تکلیف دہ ہے. اس پہ ذرا کلاس صاحب کو بھی ٹیک لے لیں. جی کلاسر صاحب. جی میرا خیال ہے جو انیک بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے اور ہمیں اس پہ بار بار رپیٹ کرنی چاہیے. بعض چیزوں کو ہمیں بے شک ڈیلی رپیٹ کرنا چاہے، لوگ بحثی کیوں نہ ہو جی، ہمیں کرنی چاہیے. وہ ہے آپ کا پاورز بہت فائنانشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز آپ ڈیوالو نہیں کریں گے. صرف لوکل باڈی سے مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کا حل ہوگا کہ ٹوتھ لیس قسم کے آپ وہاں پہ وہ بنا دیں کہ 20,000 25,000 روپے کی ایک چیئرمین کو آپ اتھارٹی دے دیں. ایسا نہیں چاہیے. آپ کو پاورفل ڈسٹرکٹ گورنمنٹس چاہیے. اگر یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس موجود ہوں تو مجھے اور انیک کو یہاں پہ بیٹھ کے بات نہیں کرنی پڑے گی. آپ کو اسلام آباد، لاہور، کراچی سے یا کوئٹہ سے آپ کو ریلیف ایفرٹس نہیں شروع کرنی پڑیں گی. یہاں پہ 90,000 بندہ تھا جو لوکل کونسل کا آپ کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا تھا. 90,000 امیجن کریں کہ 90,000 بندہ الیکٹڈ تھا جو یہاں پہ آن گراؤنڈ تھا اور انہی لوگوں نے الیکٹ کیا تھا. وہ ان مصیبت کی گھڑیوں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ووٹرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں. آپ ان کو پیسے ان تک دیتے، آپ ان تک ایڈمنسٹریٹو پاورز دیتے. ہماری بیوروکریسی اور ہماری پولیٹیکل رجیم جس کا ہم رونا روتے ہیں کہ جمہوریت نہیں مضبوط ہوگی، سیاستدان کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ اپنی پاورز فائنانشیل آئی ایم ریپیٹنگ اور ایڈمنسٹریٹو ڈیوالو نہیں کریں گے. NFC میں سے جو پیسے صوبوں کو ملتے ہیں آپ پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے وہ پیسے آگے فردر ان کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اضلاع کو دیں اور ہر ضلع کو صاحب میں اس پہ ایک بات ایڈ کر دوں. میری اس پہ تھوڑی سی ریزرویشن ہوتی ہے، بہرحال آپ کی رائے صاحب ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہے اور ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ایک تو چلیں یہ پولیٹیکل رائٹس بھی نہیں دے رہی. آپ جب تک اس ملک کی دولت کو شیئر نہیں کرتے عام آدمی سے، اور یہ ٹھیکیدار کا جو نظام ہے اس میں میں آج یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ چلے 100 روپے 20 روپے بھی نیچے نہیں لگتا. تو جتنے بھی ہمارے جو فیلئر ہوئے ہیں وہ یہ کہ یہ پیسہ نیچے پہنچتے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ بیوروکریٹ ٹھیکیدار یہ مل کے کھاتے ہیں. ابھی 2 پل ایک اور مجھے بتا گئے ہمارے دوست جنگ سے کہ یہ ایک پل اور گر گیا، خیر سے ایک 97 میں بنا تھا گر گیا ہے، ایک لاہور میں گرا تو پتہ چلا جی ٹرک جتنے تیزی سے گزرا کہ اس کی آواز سے گر گیا. تو یہ ہم نا جب یہ فیصلے لوکل گورنمنٹ کرے گی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کرے گی تو لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، ان کو پکڑنا زیادہ آسان ہوگا. کرتے رہے ہیں یہاں لوکل باڈی گورنمنٹ برا بھلا رہا بھی ہے، یہ میں کوئی ریولوشن نہیں دیکھا. ایک بات میں دوبارہ سے گزارش کروں کہ کلاسر صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہمیں بے شک یہ بات روزانہ کہنی پڑے، لوگ اس کو سن کے بور ہو جائیں، بے حس ہو جائیں، لیکن اپنا جو ہمارا کام ہے وہ ہم یہ ضرور یاد دلاتے رہیں کہ لوکل گورنمنٹ کی اہمیت کیا ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اہمیت کیا ہے. اور کلاسر صاحب سے آخری بات کہ یہ کیسا دلچسپ اتفاق ہے کہ فوج آ کے گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اس طرح کے ادارے بناتے ہیں. لیجیٹیمیسی کا مسئلہ لوکل باڈی سسٹم
और जमहूरी हुकूमतें आखिर क्यों नहीं करती? वो इसलिए नहीं करती हजूर कि जो आपने MNA को या ऊपर उनको फंड देने हैं नीचे आपको देने पड़ेंगे, वो तकसीम हो जाएंगे, आपका शेयर कम हो जाएगा। एक दफा ये अब बात ये है कि लोकल बॉडी का जो ठेकेदार है वो खा जाए या MNA वाला खाए, वो नीचे वाला तो मारा गया बेचारा। बात ये यहाँ पे बड़ी तब्दीली की जरूरत है, एक बड़ी तब्दीली की जरूरत है। इसमें जो अहम बात है, जो जुल्म हो रहा है, मैं कहता हूँ पूरे तमाम सूबों के इजलास के साथ। मैं सपोज पंजाब की मिसाल देते हैं, बड़ा सूबा है। जब पंजाब ये 1500 में से 700 रुपया लेके आते हैं NFC में से, तो ये 36वां डिस्ट्रिक्ट की आबादी और 36 डिस्ट्रिक्ट की उनकी गुर्बत और बैकवर्डनेस की बुनियाद पे लेकर चकवाल के नाम पे भी लेते हैं, गुजरांवाला के नाम पे भी लेते हैं, लैया, मुजफ्फरगढ़, आपका रहीमगढ़ खां, भावनगर, कोई आपका यहाँ पिंडी हो गया, बैगम हो गया, सबके नाम पे पैसा लेते हैं ये। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है तो लाहौर को आप सारा पैसा लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म किया जा रहा है। और हमें कहा गया कि नाजिम करप्ट, अभी नाजिम करप्ट, आपका MNA करप्ट नहीं है, आपके वजीर करप्ट नहीं है। कितने स्कैंडल हमने फाइल किए हैं। अगर करप्शन हो रही है उसको इम्प्रूव करें, उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। और लास्टली मैं कह दूं, मुझे अपने जिला लिया से, जहां से मेरा अपना घर है, इतनी ईमेल्स आती हैं वहां पे कि अभी पिछले दिनों कोट सुल्तान का इलाका है, वहां पे इतनी यालाबारी हुई है, तूफान है कि लोगों की खड़ी वहां पे फसलें तबाह हुई हैं। और किसान सबसे ज्यादा तबाह हुआ, जो उसकी कैश क्रॉप है, कोई वहां पे रिलीफ नहीं हुआ। कुछ लोगों को वहां पे कम्युनिटी उन्होंने हिट एरिया करार नहीं दिया, उनको कुछ भी वहां पे मदद नहीं मिली। मेहरबानी फरमाएं, इतना बड़ा आपने सूबा बना दिया है, इसको अगर आपने इस पाकिस्तान को बचाना है, और जो कि बचाना है, आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, हर डिस्ट्रिक्ट को इतना इंडिपेंडेंट करें कि अपने वसाइल खुद जनरेट भी करें, और आप उसका पैसा आप लेके आते हैं सेंटर से, आप जिले तक पहुंचाएं, लाहौर में ना खर्च करें आप, थोड़ा सा पैसा नीचे तक जाना दें, नहीं तो जमहूरियत नहीं चलेगी आपकी। बहुत शुक्रिया क्लासी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।